سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین اکرام، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 69 سے 71 تک تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو وقف کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اگر ہم آیت کے درمیان میں کسی لفظ پر وقف کرتے ہیں تو وہاں کس طرح سے وقف کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت کو احسن انداز سے کرنا سیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، قالوا ادع لنا، یہاں نون کے ساتھ الف مدہ ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، ربك، یہاں را کو پورا ادا کریں گے۔ را پر زبر یا پھر پیش ہو تو را پورا ادا ہوتی ہے۔ اور ربک یبین لنا، یہاں یا کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ درمیان میں جو آپ نون ساکن دیکھ رہے ہیں یہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ یا لام زیر ید لام زبر لا، یبین لا، نون الف زبر نا، یبین لنا، یبین لنا ما لونها، ما لونها، یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک چیز یہاں پر نوٹ کرنی ہے، جہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے اگر آخری حرف کے ساتھ الف خالی آ جائے تو وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی بغیر کسی تبدیلی کے وقف کریں گے۔ ما لونها، قال انه يقول، قال، یہاں قاف کو پورا ادا کرتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے۔ قال انه، یہاں نون مشدد پر غنہ کریں گے اور آگے ہا کو الٹا پیش کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے۔ قال انه یقول انها، یقول، قاف کو واو ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ یقول انها بقرۃ صفراء، یہاں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ کسی بھی لفظ پر وقف کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی حمزہ کو ساکن کر دیں گے، را کو کھینچتے ہوئے حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ بقرۃ صفراء فاقع لونها، فاقع لونها، یہاں عین کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ عین لام دو پیش عل لام واو، لام واو زبر لو، فاقع لونها تسر الناظرین، یہاں پر بھی نون مشدد پر غنہ کریں گے اور نون کو جب دوسری دفعہ ادا کریں گے تو اس کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے۔ تسر الناظرین، یہاں پر بھی وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ تسر الناظرین، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، یہاں پر بھی وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی۔ ان البقرة تشابه علينا، ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله، یہاں لفظی اللہ کے لام کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ لفظی اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہاں وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ لَمُهْتَدُونَ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا، قال إنه يقول إنها
بقرۃ لا، یہاں تا کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، تا لام دو پیش، تل لام الف زبر لا، بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، ولا تسقی الحرث، اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو سا کو ساکن کر دیں گے اور ہا کو را ساکن اور سا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ہا را سا زبر حرث، ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیعت، یہاں کسی بھی حرف کو کھینچ کر ادا نہیں کریں گے، شین زیر شی یا زبر یا، شیعہ تا زبر تا، شیعت، فیہا، یہاں پر وقف کی صورت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ آخری حرف کے ساتھ الف مدہ ہے، فیہا، قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن، یہاں لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، قالوا، آگے حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، قالوا الآن جئت، یہاں جیم کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، جئت بالحق، یہاں پر بھی وقف کریں گے، بالحق، فذبحوها، فذبحوها، یہاں پہلی ہا کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے حلق سے ادا کریں گے، فذبحوها، آگے جو ہا ہے یہ پورا ادا ہوگی، فذبحوها وما كادوا، وما كادوا يفعلون، یہاں پر بھی وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا، یفعلون، ایک دفعہ سبق اور وانگی کے ساتھ سنیں، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔